امت مسلمہ کی اصل پہچان اس کی وحدت، اخوت اور مشترکہ مقصد ہے، مگر آج کی دنیا میں مسلمان جغرافیائی سرحدوں، سیاسی نظریات اور نسلی تعصبات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہر قوم، ہر ملک اور بعض اوقات ہر گروہ نے اپنے ذاتی یا قومی مفادات کو امت کے اجتماعی مفاد پر ترجیح دی ہے۔ یہی بٹوارا امت کی داخلی طاقت کو کمزور کر کے روحانی رشتوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ بھائی کو بھائی کی نظروں میں حریف دیکھنا اور اختلاف کو نفرت میں بدل دینا، یہ وہ علامات ہیں جو امت کی بقا کے لیے سب سے خطرناک ہیں۔ یہ انتشار محض فطری یا قدرتی نہیں بلکہ مسلط شدہ ہے۔ نوآبادیاتی دور میں کھینچی گئی سرحدیں، عالمی طاقتوں کی سازشیں اور وسائل پر قبضے کی منصوبہ بندی نے مسلم خطوں کو آپس میں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ مسلمان اپنی توانائیاں، اقتدار کی سیاست، باہمی اختلاف اور وقتی مفادات میں ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اصل دشمن باہر سے منصوبے بنا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت نہ صرف اندر سے کمزور ہوئی بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی مؤثر طاقت کھو بیٹھی۔ یہ تقسیم فکری اور اخلاقی سطح پر بھی شدید نقصان دہ ہے۔ امت کے مختلف حصے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے بجائے مقابلے میں مصروف ہیں۔ وسائل، تعلیم اور ترقی کی توانائیاں باہمی اختلاف میں ضائع ہو رہی ہیں اور نوجوان نسل میں احساس محرومی اور نا امیدی پروان چڑھ رہی ہے۔ اخوت کے رشتے جو قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے مضبوط بنیادوں پر قائم تھے، کمزور اور ٹوٹتے جا رہے ہیں اور امت کے اجتماعی شعور پر خطرہ بڑھ رہا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ جس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ امت کی اصل طاقت اسی وحدت اور اجتماعی رشتوں میں مضمر ہے، نہ کہ ملکوں، قومیتوں یا فرقہ وارانہ حدود میں۔ اس انتشار کا حل محض وقتی اتحاد یا سفارتی مذاکرات میں نہیں بلکہ ایک جامع، اصولی اور اخلاقی نظام کی بحالی میں ہے۔ وہ نظام جو امت کے ٹوٹے ہوئے بندھن دوبارہ جوڑے، اختلاف کو مکالمے اور اصولوں کے دائرے میں سمجھے اور قیادت کو ذمہ دار اور اخلاقی بنائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی کردار نظام خلافت نے ادا کیا جب امت متحد رہی اور قوت، استحکام اور عدل کی ضمانت ملی۔ آج بھی امت اگر حقیقی طاقت، وحدت اور استحکام حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے احیاء خلافت کے راستے کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔